رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ معاملہ ہے جس کی وصیت تمام انبیاء نے کی، اور خاص کر کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنی آخری وصیت یا نصیحت ہمیں فرما دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ ہم اور آپ علم سیکھنے والے ہیں، علم کے حاصل کرنے والے ہیں، اور علم سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہیں۔ علم اور تقوی کا بڑا گہرا لگاؤ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین نتیجے میں کیا کرے گا؟ تم کو علم عطا کر دے گا۔ علم شرعی جس کو جاننے کے لیے، جس کو سیکھنے کے لیے ہم جمع اور اکٹھا ہیں، اس کے لیے تقوی سب سے بنیادی سبب ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے دل کے اندر تو اللہ رب العالمین کا یہ علم انسان کو نہیں مل سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کہا ہے، کہا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّن نُورِ الْإِلَٰهِ۔ انہوں نے شکایت کی تھی اپنے استاذ وکی کے پاس، شَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِيٍّ لِسُوءِ حِفْظِهِ۔ امام شافعی نے اپنے استاذ امام وکی کے پاس یہ شکایت کی کہ مجھ کو باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، جو چیز پڑھتا ہوں وہ چیز بھول جاتا ہوں۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ معصیت کے کاموں کو، گناہ کے کاموں کو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّن نُورِ الْإِلَٰهِ، اس لیے کہ یہ علم یہ اللہ رب العالمین کی روشنی اور اس کے نور میں سے ایک نور ہے، لا یعطا لعاصی، اللہ رب العالمین اپنی نافرمانی کرنے والے کو یہ علم نہیں دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کے اس علم کو، اس نور کو، اس روشنی کو ہم اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو ترک کر دیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں یا احادیث رسول کے جتنے بھی ذخائر ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس چیز کی زیادتی کی دعا کی ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اپنی زندگی میں، انسان ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہماری عمر میں اضافہ کر دے، کوئی دعا کرتا ہے اے اللہ ہماری صحت میں اضافہ کر دے، کوئی دعا کرتا ہے اے اللہ ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں اضافہ کر دے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں عام طور پہ لوگوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس چیز میں اضافے کی دعا سکھلائی ہے؟ کس میں؟ علم میں۔ کیا دعا ہے؟ رب زدنی علما، کہا وقر رب زدنی علما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ کر دے، علم کے اندر اضافہ کر دے۔ تو یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے اندر اضافہ کرنے کی دعا کس نے سکھلائی؟ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پوری زندگی میں آپ دیکھیے آپ نے اضافے کی، کسی چیز کی اضافے کی دعا نہیں کی ہے۔ اچھا، علم میں اضافے کی دعا کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ، زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا ہے یا آپ نے طلب کی ہے؟ وہ کون سی دعا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایک تو ہوا رب زدنی علما،
اس کے علاوہ اور کون ایسی دعا ہے جس میں زدنا کا لفظ آیا ہے؟ زیادتی اللہ رب العالمین سے طلب کی گئی ہے، اضافہ کا سوال کیا گیا ہے۔ دودھ پینے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ کیا ہے بولیے؟ فیہ وزدنا منہ وقل ربی زدنی علما، اور یہاں کیا کہا؟ زدنا منہ۔ دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ زیادتی ہے دونوں میں، لیکن ایک جگہ دودھ پی رہا ہے آدمی تو دعا کر رہا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور ایک جگہ علم کی زیادتی کی دعا مانگ رہا ہے وقل ربی زدنی علما۔ دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ جوڑ کیا ہے؟ دونوں میں جوڑ کیا ہے بتائیے؟ مناسبت مانے جوڑ، یعنی کیا وجہ ہے کہ دودھ کے پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں اضافے کی دعا کی؟ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنا خواب بیان کرتے تھے، یا صحابہ میں سے کوئی اگر کوئی خواب دیکھتے تھے رات کو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے، خواب کی تعبیر، ہے نا؟ تو ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کی اور کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک کٹورا ہے، ہاں اس کٹورے میں کیا ہے؟ پیالہ ہے، کٹورا ہے، اس کٹورے میں، اس پیالے میں دودھ ہے، میں نے اس سے پیا۔ میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، میں نے وہ پیالہ ان کو دیا، انہوں نے پیا۔ پھر بائیں طرف حضرت عمر ابن خطاب ہیں، پھر میں نے پیالہ ابو بکر صدیق سے لے کر کے ان کو دیا، انہوں نے پیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما اولت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعویل بیان کی؟ یعنی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا ہے اس خواب کی تعبیر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم۔ کیا ہے؟ العلم، نبوت کا وہ علم مجھے جو حاصل ہوا تھا اس کا وافر مقدار حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا ہے، اور اس کا وافر مقدار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ معبرین کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے علم میں اضافہ کرے گا۔ تو کنیکشن دیکھیے، علم میں زیادتی کی دعا کی، اور وہ چیز جو علم کے اوپر دلالت کرنے والی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پینے کے بعد وہی دعا سکھلائی جو زیادتی ہے۔ علم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے اس سے؟ ہاں جی۔ ہماری اور آپ کی کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ دنیا میں ہم آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ ہاں؟ علم حاصل کر کے اس کی انتہا کیا ہے؟ کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دیکھیے علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے سے مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں، سماج میں لوگ ہم کو بڑا عالم کہیں، یا لوگوں کے درمیان عزت کی نگاہ سے ہم دیکھے جائیں، دوسرے لوگوں پر برتری اور اپنی فضیلت ثابت کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من طلب العلم، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرے، لم یرہ رائحۃ الجنہ، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اگر نیت کی اصلاح نہیں ہے تو اس علم سے خاطر خواہ فائدہ ہم کو اور آپ کو نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ علم سیکھنے میں آدمی کیا نیت کرے گا؟ یہ نیت کرے گا کہ اللہ اس علم کو سیکھ کر کے سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں گے، جہالت ختم کریں گے، اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت حاصل کریں گے سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے، اور اس کے بعد ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، ہمارے جو سماج کے لوگ ہیں، جو معاشرے کے لوگ ہیں، ہم ان تک اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچائیں گے۔ یہ نیت کریں،
اور یہ نیت خالص نیت ہے. اگر آدمی اس نیت پہ چلتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی راستہ چلتا ہے، من سلک طریقا، چلتا ہے راستہ، طریق نکرا ہے، چاہے چھوٹا راستہ ہو یا بڑا راستہ ہو، دور سفر کرتا ہے یا اپنے ہی گھر سے نکل کر کے 4 قدم مدرسہ آتا ہے، یا 400 کلومیٹر دور سے آتا ہے، 1000 کلومیٹر دور سے آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے. من سلک طریقا، جو کوئی بھی راستہ طے کرتا ہے، کیوں؟ یلتمس فیہ علما، جو علم دین سیکھے، حاصل کرے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. ہمارے اور آپ کے پیدائش اور تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس سے جنت کا مستحق ہو جائے، جنت کا پروانہ اس سے حاصل کرنے. یہی زندگی کا مقصد ہے نا جی. یہ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ دنیا داروں کی ہر طرح کی مقصد ہوتی ہے، ہماری دنیا اچھی ہو، اچھی نوکری ملے، اچھی چیز زندگی ملے، یعنی اچھی زندگی ان کے نظر میں جو ہے. ورنہ اچھی زندگی وہ زندگی ہے جو ایمان والی زندگی ہے، جو تقوی والی زندگی ہے، جو عمل صالح والی زندگی ہے. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا وہ دن سب سے بہتر گزرا جس دن اس نے اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا وہ دن سب سے خراب گزرا جس میں اس نے کوئی نماز ترک کر دی ہو، یا جس میں اس نے کسی کی برائی کی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں میں سے کسی کام کو انجام دیا. وہ دن اس کا سب سے برا دن ہے. اسی طریقے سے علم دین کی فضیلت دیکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس حدیث کا مفہوم مخالف ہے. مفہوم مخالف کہتے ہیں الٹا معنی کو. اب اس حدیث کا الٹا ترجمہ کیجئے. اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ بولیے. دین کی سمجھ سے یا دین کی تعلیم سے کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَبْقَاهُ جَاهِلًا، اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا اس کو علم دین سے جاہل بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت اٹھا کے، پریشانی اٹھا کے، گھر کی آرام اور سکون کی زندگی کو چھوڑ کر کے اس مدرسے میں آ کر کے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ محنت کرنا، آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ قربانی رائے گا جائے گی. نہیں، اس کا بھرپور بدلہ اللہ رب العالمین آخرت میں قیامت کے دن آپ کو اور ہم کو عطا کرنے والا ہے. اس لیے احتساب بھی ضروری ہے. آپ جو کچھ بھی پڑھیں اس سے اجرت اور ثواب اللہ رب العالمین سے لینے کی امید رکھیں. دنیا والے کچھ بھی نہیں دیں گے، دنیا والے کچھ بھی نہیں دیں گے، اور اگر کچھ دیں گے بھی تو اس کا احسان جتائیں گے. فقط مالک واحد رب العالمین ہی ایسا معطی ہے جو اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بغیر کنڈیشن کے نوازتا ہے، اور اس پر احسان بھی نہیں جتلاتا. لہذا اس کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین دنیا بھی عطا کر دے گا اور اللہ رب العالمین آخرت بھی عطا کر دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.